کہ ہم سے انٹرفیئرنس کا کہا گیا کہ آپ جو رینٹ کیس ہے اس پہ انٹرفیئرنس کرو، ہم نے شپے کے کیسز چل رہے اس پہ انٹرفیئرنس کرو، سروس میٹر والے کیس میں کرو۔ جج صاحبان نے کہا پولیٹیکلی اورینٹڈ کیسز جس کے پولیٹیکل کنسیکوینسز کیسز تھے وہ پولیٹیکل کنسیکوینشل کیسز میں انٹرفیئرنس ہوئی ہے۔ ساتھ ہی یہ کہا انٹرفیئرنس اب بھی ہو رہی ہے، اینڈ تھینکس گاڈ سپریم کورٹ نے خود رپورٹیں منگوائی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے کہا انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، سندھ ہائی کورٹ نے کہا انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، لاہور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، سپریم کورٹ کے ججز نے کہا کہ آج بھی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے۔ ہم تو ایز اے سٹیزن کہہ رہے، اور خان صاحب کی پارٹی کا نام ہی تحریک انصاف ہے، خان صاحب ہمیشہ یہی استدعا کرتے رہے عدلی اسٹرانگ ہوگی، رول آف لا ہوگا تو ملک بہتر جائے گا، عوام کے حقوق کا تحفظ ہوگا، یہاں انویسٹمنٹ بھی آئے گی۔ آپ نے پوری دنیا کی انویسٹمنٹ کا ریکارڈ دیکھے جس طریقے سے آج کل وہ بڑا ایک اچھا پروگرام کر رہے ہیں جیو والے، اس مرتبہ کر ڈالو جو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں اور ہونے چاہیے، لیکن کس طریقے سے انویسٹمنٹ آئے گی؟ پوری دنیا میں سب سے پہلے آپ کی اوورسیز اپنے ملک میں آ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جب تک رول اپنا نہیں ہوگا، جب تک سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو کس طریقے سے انویسٹمنٹ آئے گی؟ اس لیے عدلیہ کا انتہائی اہم رول ہے، اور اس سلسلے میں خان صاحب کہہ رہے ہیں آپ ایک سیکٹری دفاع نے ایک آرٹیکل لکھا ہے دی نیشن میں، انہوں نے کہا کہ آن دا بہاف آف عمران خان وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ آپ بھی کا چیئرمین پی ٹی آئی اس کے اوپر کیا موقف رکھتے ہیں؟ اور جو 3 رکنی جو کمیٹی آپ لوگوں نے بنائی اس میں آپ کا نام کیوں نہیں شامل؟ آپ تو مشکلات کے ساتھ نہیں دیکھیں، وہ جو خان صاحب نے اس کا تذکرہ خود کیا، ہم نے 3 رکنی کمیٹی نہیں بنائی ہے کہ 3 رکنی کمیٹی ہے۔ خان صاحب نے کہا میں نے ان کو لکھا ہے ایچ ون آف دیم آن دیئر اون اترائز ہے، وہ شبلی صاحب بات کر لے، عمر صاحب بات کر لے اگر کنٹیکٹ آتا ہے، علی امین خان صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وہاں میٹنگ بٹھائے اور تینوں کو بلا لے پھر بات کر لے، اگر کوئی بات پارٹی کی طرف سے ہے تو ہم میسج بھیجتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی پیغام دیا کہ وہ بات کرے، آپ ہماری بات ڈائلاگ کوئی نہیں ہو رہی، لیکن اگر ہوئی کس ٹرمز پہ ہوئی، کس نے کیا کچھ کیا، تو یہ تینوں میں سے کوئی آپ کو نہیں بتائے گا، وہ عمران خان صاحب خود آپ کو بتائیں گے یا عمران خان صاحب کے ہدایات پہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ بات ہوئی تھی خان صاحب نے، اور یہ ہم نے کمیونیکیٹ کیا تھا۔ جہاں آرٹیکل کی بات آئی ہے اپنے کہ سابقہ ڈیفنس سیکرٹری نے ان سے بات کی ہے، وہ خان صاحب نے کہا کہ میں نے یہ 3 بندے کو اترائز کیا ہے، کسی اور کو نہیں کیا۔ یہ آپ کے سامنے خان صاحب نے گا کہ خان صاحب نے 3 نام دے دیے جس پہ آج انہوں نے کہا کہ یہ میں نے ڈیل کے لیے نہیں بات چیت کے لیے دیے، کیا یہ 3 نام خان صاحب نے جو بات چیت کے لیے نامینیٹ کیے، خان صاحب نے اپنا میسج تو جہاں پہ پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا، کیا وہاں سے کوئی گرین سگنل آپ کو ہے؟ دیکھیں، وہ خان صاحب نے 2 باتیں اس پہ کی، جس طریقے سے ہم نے ان تینوں کو کہا ہے کہ آپ میں سے پاس آ جائیں اور بات چیت کے لیے ہیں، اور بات چیت خان صاحب نے کہا دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے، آپ کا کوئی بھی پولیٹیکل ہو تو آپ ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، یہ دروازہ ہم نے بند نہیں کیا۔ اور خان صاحب نے کہا میں 18 مہینے سے ہی کہہ رہا ہوں کہ وی آر اوپن ٹو ڈائلاگ، اور ہم اوپن ٹو ڈائلاگ ہے۔ میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں ایز آف ٹوڈے، نہ ہمارے پاس کوئی پیغام آیا ہے، نہ ہم نے کسی کو پیغام دیا ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ڈائلاگ کے لیے پیغام آیا ہے، نہ کوئی ڈائلاگ ایز وی اسپیک کو ہو رہی ہے۔ اگر ہوئی، جس وقت ہوئی، جس ٹرمز پہ ہوئی، ہم آپ سے کوئی چیز نہیں چھپائیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے۔ اچھا بیرسٹر صاحب یہ بتائیں کہ اگر وہ شرائط یہ رکھتے ہیں کہ آپ سانحہ 9 مئی پر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ معافی مانگے تو کیا اس کو قبول کریں گے؟ دیکھیں، جہاں تک 9 مئی کا تعلق ہے، خان صاحب نے خود کہا ہے، ہم سب نے اس کو کنڈیمڈ کیا ہے، لیکن ہمارا ایک موقع پہ بارہا خان صاحب کہہ چکے، آپ کے سامنے کہہ چکے، اور ہم یہی کہہ رہے کہ اس پہ کمیشن بناؤ، جوڈیشل کمیشن بناؤ، فل فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ انکوائری اس پہ کراؤ، اور ہم ان کے کہتے ہیں کہ جی جو آپ کا جناح ہاؤس ہے وہ بھی، آپ کا اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ بھی، آپ کا جہاں بھی ہے ٹاور ہے وہ بھی، ان جگہوں کے سارے CCTV فوٹیج لے آئے۔ ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہمارا نقصان ہوا ہے، ہمارا لیڈرشپ کا نقصان ہوا ہے، جو اس کے بینیفیشری ہے وہی لوگ رسپانسیبل ہوں گے۔ تو ہم کنڈیم کر چکے ہیں، خان صاحب آپ کے سامنے کنڈیم کر چکے کہ یہ تو ایک سازش تھی جس کے نتیجے میں ساری لیڈرشپ کو یہ اڑا بیٹھے، اور ہم ابھی بھی کہہ رہے کہ جوڈیشل انکوائری کراؤ اور وہ CCTV فوٹیج لے آؤ، اس کے مطابق دیکھو، جو اس میں گناہگار ہے سزائے دو۔ مذاکرات ان کے ساتھ ہوگی، اور دیکھو ہم اس ایک ہی پوائنٹ ایجنڈے پہ چل رہے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں مینڈیٹ جس کی چوری ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں آ جائیں بیٹھیں، اور ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیٹس پروسیڈ۔ تاکہ کس کی دیکھیں مینڈیٹ چور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا، پری الیکشن
لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہا, ٹائم نہیں دے رہا, الیکشن اناؤنس نہیں کرا رہا,